ڈکی کے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے؟ ڈکی کو اس کے اکاؤنٹ کیوں نہیں واپس کیا جا رہا؟ کیا ایسی وجہ ہے کہ اس کا اکاؤنٹ اس کو واپس نہیں کرنے دے رہے؟ ڈکی یہ بات بول رہا ہے کہ میں قرضے میں ہوں، میں نے پچھلے دنوں قرضہ لیا، اپنا سسٹم چلایا، سٹل میں قرضے میں ہوں اور میرا کوئی بھی سورس آف انکم نہیں ہے، صرف اور صرف یہ چینل ہے میرا سورس آف انکم ہے، مجھے میرا چینل واپس دیا جائے۔ لیکن آج عدالت کے اندر اس کا چینل واپس نہیں ہوتا۔ جو NCCI کے پروسیکیوٹر ہے وہ یہ بات بولتے ہیں کہ 17 ویڈیوز ہیں، اگر ڈکی نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی تو ہمارا کیا ہوگا؟ ڈکی ویڈیو ڈیلیٹ کر دے گا، اس لیے ڈکی کا چینل اس کو واپس نہ کیا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں، پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 19 چیزیں جو ڈکی بھائی کی واپس ہو گئی، جس میں اس کا ATM کارڈز تھے، اس کی کچھ موبائل سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، ایسیسریز تھیں، لیپ ٹاپ والی ایسیسریز تھیں، 19 چیزیں اس کو دے دی، لیکن جو چیزیں اس کو فی الحال واپس نہیں ہوئیں، سب سے مین چیز اس میں آتی ہے اس کا YouTube چینل۔ اور ڈکی نے ایفیڈیوٹ بھی جمع کیا کہ بھائی میں یہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کروں گا، نہ میں یہ ویڈیو آلٹر کروں گا۔ ڈکی کے پاس اس ٹائم پہ اوریجنل ایکسیس نہیں ہے، ایڈیٹر اکاؤنٹ ہے جہاں سے وہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے، لیکن اس کی مونیٹائزیشن وغیرہ باقی ساری چیزیں بند ہے، ڈکی کا کوئی پیسہ نہیں مل رہا۔ اب بات کرتے ہیں کہ NCCI والے کیوں چاہتے ہیں کہ ڈکی کو اس کا جو چینل ہے وہ واپس نہ ہو۔ دیکھیں، جب ڈکی کو گرفتار کیا گیا اس ٹائم پہ چودھری سرفراز لوگوں نے گرفتار کیا اور انہوں نے پھر اپنے پیسے بھی لیے، عروب کے پیسے بھی لیے، پھر اس کے بعد وہ لوگ کرپٹ لوگ تھے وہ گرفتار ہوئے اور اس کے بعد پھر ڈکی کو ریلیف ملا، ڈکی باہر آیا۔ لیکن ایک بات ہے کہ ڈکی کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو کرپٹ افسران نے اس کو گرفتار کیا، یہ بات سمجھنی ہوگی، عدالتوں کو بھی سمجھنی ہوگی، NCCI کو بھی سمجھنی ہوگی کہ وہ کرپٹ لوگ تھے، انہوں نے کرپٹ کیسز بنائے۔ پھر اس کے بعد جو ویڈیوز ہیں، جب ڈکی بول رہا ہے کہ میں یہ ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کر رہا، تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی۔ اگر ڈکی وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مجرم ہے، ڈکی کبھی بھی وہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا، اگر آپ کو اتنا ڈر ہے ویڈیوز کا، تو ویڈیوز وہ آپ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ YouTube سے ڈاؤن لوڈ کریں، کسی ہارڈ ڈرائیو میں رکھ لیں، آپ کے پاس وہ سیف رہے گی، پھر ڈکی ڈیلیٹ بھی کر لیتے، مسئلہ نہیں ہے۔ بات کو کیوں گھمایا جا رہا ہے؟ ویڈیوز کا معاملہ ہے، ڈکی ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کرے گا، کر بھی دیتے تو آپ کے اپنے پاس ریکارڈ رکھ لو، اس بیس پہ کہ ڈکی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دے گا، ڈکی ویڈیوز آلٹر کر دے گا، ہمارے پاس پروف ختم ہو گئے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ تمام جو ویڈیوز ہیں، 17 ویڈیوز ہیں، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لو، جب آپ کی ضرورت ہو آپ اس کو دیکھو، اس کو آپ یوز کرو، اسی کے اوپر مطلب ڈکی کے اوپر کیس ہے۔ دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے، آپ کسی کا کاروبار نہیں بند کر سکتے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم لوگ جو ہیں اس کا اکاؤنٹ اس کو واپس نہیں کریں گے، دیکھیں ہر بندے کی ایک محنت ہوتی ہے، ایفرٹ ہوتی ہے۔ آج مجھ سے میرا چینل چھین لیا جائے تو پھر میں کہاں پہ جاؤں گا؟ سیم ڈکی کہاں پہ جائے گا؟ رجب کہاں پہ جائے گا؟ تو یہ ساری چیزیں ہماری عدالتوں کو سمجھنی ہوگی۔ سختی آپ ضرور کرو مگر اتنی نہ کرو، کیونکہ ہر بندے نے خرچے مینیج کرنے ہوتے ہیں۔ اس نے اس بزنس پہ 8-9 سال لگا دیے ہیں، اب اس کو اگر اس کا بزنس نہیں دو گے تو پھر یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اس نے وکیلوں کو پیسے دینے، اس نے گھر چلانا ہے، بہت ساری ضروریات ڈکی نے کرنی ہے۔ اس کے بینک اکاؤنٹس آپ نے بند کر دیے، اس کی مسز کے اکاؤنٹ بند کر دیے، اس کے والد کے اکاؤنٹس آپ نے بند کر دیے۔ جب ساری چیزیں آپ نے کلوز کر دی ہیں تو ڈکی اپنے خرچے کہاں سے مینیج کرے گا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اب ڈکی کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور ڈکی کو جو 19 چیزیں دی گئی ہیں وہ 1 لاکھ سیکیورٹی پہ اس کو دی گئی ہیں۔ ڈکی کو کیا چینل مل پائے گا؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جتنا بھی اس کیس کو آپ کھینچ لیں، ایٹ دا اینڈ ڈکی کو اس کا چینل ضرور ملے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ اپنی تھوڑا سا اپنی نوعیت کا یہ ڈیفرنٹ کیس ہے، اور فرسٹ ٹائم پہ ایسا کیس ہمارے یہاں پہ آیا جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ کسی پروموشن کی بیس پہ کسی کا اکاؤنٹ لیا جاتا ہے، اس کو بند کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، ڈکی کے 100 دن جو اس نے مار کھائی، جو اس نے اذیتیں سہی، جو اس کی بیوی اور اس کے گھر والوں کو تھریٹ کیا گیا، جو اس کی بیگم کے اس کو ریلیف دینے کے لیے 60 لاکھ روپیہ لیا گیا، 30 لاکھ ڈکی کو ریلیف دینے کے لیے لیا گیا، اس 100 دن کا حساب کون دے گا؟ کیا وہ 100 دن کسی کو نظر نہیں آ رہے؟ 100 دن جو NCCI کی جیل میں گزرے، 100 دن جو دوسری جیل میں گزرے، اور 100 دن جو اس کا کام ضائع ہوا۔ ڈکی دن کو لاکھوں روپے کمانے والا بندہ تھا، 100 دن کا مطلب ہے کہ یہ کم سے کم تقریباً 3.5 ماہ بنتے ہیں۔ تو ان 3-3.5 ماہ میں ڈکی جو اندر رہا وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ کیا وہ سزا اس کے لیے کافی نہیں ہے؟ گیمنگ ایپ کی پروموشن اگر ڈکی نے کی ہے تو آپ اس سے معافی منگوا لو، آپ اسے ویڈیو بنا لو، آپ اس کو بولو کہ ٹھیک ہے آپ ویک میں 1 یا 2 ویڈیوز ان چیز کے خلاف بناؤ گے، جو کہ طریقہ کار ہے، جو کہ وے آؤٹ ہے۔
لیکن یہاں پہ ڈکی کو وے آؤٹ اس طرح نہیں دیا جا رہا. آج ڈکی در بدر خوار ہو رہا ہے اپنے چینل کے لیے, اور ڈکی کا یہ کہنا ہے کہ میں اس لیے واپس آیا کیونکہ مجھے اس کی ضرورت ہے. اگر مجھے اس چینل کی ضرورت نہ ہوتی تو میں کبھی بھی واپس نہ آتا. یہ میری روزی روٹی ہے اور روزی روٹی کے پیچھے میں کہیں تک بھی جاؤں گا. اس سارے معاملے کو ہم لوگ دیکھیں تو زیادتی پہلے ڈکی نے کی کہ چلیں اس نے پروموشن کی, گیمنگ زیب لوگوں نے اس میں انویسٹنگ کی, لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ چودھری سرفراز لوگوں نے ٹکا کے زیادتی کی اور ڈکی کی وجہ سے وہ لوگ ایکسپوز ہوئے. کتنے بچے بچیوں کے ساتھ زیادتی وہ لوگ کر رہے تھے, کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے تھے اس منصب پہ, اور کیا کرتے تھے؟ جو ان کے خلاف آتا تھا اس کو چلنے نہیں دیتے تھے. تو چودھری سرفراز لوگ ایکسپوز کیے, ڈکی نے, اس کی مسز نے. اس چیز کا ان کو میرا خیال ہے کہ ریوارڈ جانا چاہیے. باقی تمام کیس اوورآل ہم لوگ دیکھیں تو انشاءاللہ ڈکی کو اس کا چینل مل جائے گا, ہم بڑے پر امید ہیں. لیکن بات یہ کہ جو اس کا ٹائم ضائع ہوا, جو مینٹلی ڈسٹرب ہوا, یہ ساری چیزیں بھی تو میٹر کرتی ہے. کہیں نہ کہیں اس کو ریلیف ملنا چاہیے. اور اب عدالت نے آ کے, اچھا میں آپ کو اچھی چیز جو بتانے جا رہا ہوں, میں یہ ساری باتیں جو میں نے کی ہیں یہ میرے وہ دل کی وہ باتیں تھیں جو آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ میری ایک فیلنگس تھی, میں نے آپ سے بیان کی. اب ریئلٹی میں بات کروں, ڈکی کو اس کی چیزیں مل گئی جو اس کی 19 چیزیں تھیں, اسی طرح اس کا چینل بھی مل جائے گا. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, عدالتیں ٹائم لیتی ہے, سمجھتی ہیں, اپنے فیصلے دیتی ہے. آج بھی 2-3 گھنٹے لگے عدالت کو اپنا فیصلہ لکھنے میں, تو عدالت کیا کرتی ہے؟ سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلاتی ہے. یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ آج ہی ڈکی آئے گا پہلی پیشی پہ اٹھا کے سارا کچھ دے دیں گے. نہیں, آج اس کو اس کی چیزیں مل گئی ہیں, اگلی یا 1-2 پیشیوں کے بعد اس کو اجازت مل جائے گی, ٹھیک ہے جی آپ ویڈیو لگا سکتے ہو. پھر اس کے بعد اس کی مونیٹائزیشن آن ہو جائے گی, وہ پیسے کمانے لگ جائے گا. لیکن عدالتوں کے چکر وہ کاٹتا رہے گا. یہ عدالتوں کے چکر اس کے اتنی جلدی ختم نہیں ہونے. اور ایک اور بات, ڈکی سے جو پیسے وصول کیے گئے 90 لاکھ روپے, وہ اس کو کب واپس ملیں گے؟ وہ تو سیدھا ان سے عروب کو چھڑانے کے لیے لیے تھے, وہ ابھی تک اس کو واپس ملنے چاہیے. دوسری بات یہ کہ ڈکی سے جو انہوں نے بائنانس سے جو اس کے ڈالرز نکالے تھے, تقریباً 8-9 کروڑ روپیہ بنتا ہے پاکستانی, تو وہ پیسے کیا ڈکی کو واپس ملیں گے؟ وہ ٹائم لگے گا, ڈکی کو اس کے پیسے مل جائیں گے. لیکن دوسری سائڈ پہ جو 90 لاکھ روپیہ عروب نے دیا ہے چودھری سرفراز کو, جب چودھری سرفراز سے ریکوری ہوئی ہے ان لوگوں سے, تو کیا وہ پیسے اس کو واپس ملنے ڈکی کو؟ وہ کیوں نہیں دیے؟ اس کو وہ 90 لاکھ روپے دینا چاہیے تاکہ وہ اپنا سسٹم چلائے, اپنے گھر کے اخراجات چلائے, تمام چیزوں کو دیکھے. اور موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اس کے والد صاحب کی ایک سرجری ہے جس کے لیے اس کو پیسہ چاہیے. اس تمام چیز میں اگر کہیں پہ ڈکی کے والد صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے, والدہ کو کچھ ہو جاتا ہے, اس کے والد صاحب دل کے بیمار بھی ہیں, تو پھر ڈکی کہاں جائے گا؟ اس کے کیسز تو سالو ہو جائیں گے لیکن ساری زندگی اس کو افسوس رہے گا. تو مین چیز یہ نہیں ہوتی, دیکھیں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. کسی کو وہ بے گناہ تنگ کرنا, ناجائز پریشان کرنا, یہ بھی ایک جرم ہے. NCCA والوں کو چاہیے کہ جلدی سے اس کے میٹر کو دیکھیں کیونکہ اس کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے, اور ساتھ ساتھ چیزوں کو وائنڈ اپ کریں. میرا خیال ہے کہ اب ڈکی کا کیس وائنڈ اپ ہونا چاہیے, اس کا فیصلہ آنا چاہیے, ڈکی کو ریلیف ملنا چاہیے. جتنا اس کے ساتھ ہونا تھا وہ ہو چکا, مزید کوئی بھی چیز نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے پیسے, اس کے چینل, یہ تمام چیزیں اس کو واپس ملنی چاہیے ایز سون ایز پاسبل. دا ریزن از, فرسٹ, ڈکی کے اوپر قرضہ ہے. سیکنڈ تھنگ, اس نے اپنے والد کا آپریٹ کروانا ہے, اور اگر پیسوں کی وجہ سے اس کے والد کا آپریٹ ہو گیا, ڈیلے ہو گیا, تو پھر کیا ہوگا؟ نقصان کس کا ہے؟ ڈکی کا ہے. کچھ مورل ویلیوز بھی ہوتی ہیں, کچھ ہماری سوشل ویلیوز بھی ہوتی ہیں, کچھ مذہبی ویلیوز بھی ہوتی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ڈکی نے غلطی ضرور کی ہے. ٹھیک ہے, پروموشن اس نے کی ہے, اوروں نے بھی کی ہے, لیکن اس کو جو سزا ملنی تھی وہ سزا اس کو مل چکی ہے. اور اب فیصلہ آئے اور ڈکی کو ریلیف ملنا چاہیے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ڈکی کو ریلیف ملنا چاہیے یا پھر ڈکی کو مزید عدالتوں کے چکر لگوانے چاہیے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.